السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم آج کے دن یعنی یوم ختم نبوت کی مناسبت سے عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان اس وقت ماشاءاللہ ختم نبوت کے شعلہ بیان مقرر حضرت مولانا ممتاز الحق صاحب دامت برکاتہم موجود ہیں۔ ان کا خطاب ہوگا، ان کی گفتگو ہوگی۔ وہ اس حوالے سے بہت ہی ماشاءاللہ تحقیقی کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، اور ختم نبوت کے سلسلے میں اور منکرین ختم نبوت کے خلاف ان کے خطابات نے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو راہ حق دکھائی، اور ماشاءاللہ ان کا بیان انتہائی مفید ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے زور بیان کو اور زیادہ جلا عطا فرمائے، اور شیخ ممتاز الحق صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے اور زیادہ موفق فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ ممتاز الحق صاحب اپنے مفید خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد وتكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے، اور اس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں ہم اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیں حشر نصیب فرمائے، اور جنت میں آپ کی رفاقت اللہ نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے دین میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی حیثیت بالکل بنیادی اور اہم ہے، اور ہمارے دین کا سارا نظام ان پر قائم ہے۔ ان کو ہم عقائد اور نظریات کہتے ہیں۔ دین میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان سے کوتاہی ہو جائے، اور اگر ان سے لغزشیں، خطائیں، جو کام کرنے چاہیے وہ آدمی نہیں کر سکا، جو نہیں کرنے چاہیے ان کو آدمی کر لیتا ہے، تو جو کام کرنے چاہیے اور نہیں کرتا تو آدمی اس کو بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، اور جو آدمی خاص طور پر جب وہ کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے تو ان کو سب کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ تو ہمارے کچھ ایمان کے تقاضے ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے ثلاث من اصل الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کی بنیاد ہیں۔ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، ایک بات تو یہ ہے کہ انسان جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اس سے روکیں، یعنی کسی مسلمان کی توہین نہ کریں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، کسی کی ہم بے عزتی نہ کریں، اور کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے۔ اس کی مزید وضاحت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بنیادی طور پر مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو روک کر رکھنا ہر اس شخص سے جو ایمان والا ہو اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ اور دوسری بات نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، ولا تکفرہ بذنب، کہ کسی مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے ہم کافر نہ سمجھیں۔
ہم سب گناہ گار ہیں. حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون. سب بنی آدم گناہ گار ہیں، لیکن گناہ گاروں میں سے اچھے اور بھلے وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر توبہ کر لیں اور توبہ طائب ہو جائیں. تو کسی مسلمان کو اس کی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں سمجھنا چاہیے. وَلَا تُخْرِجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ. تیسری بات حضور نے فرمائی کہ کسی مسلمان کو اس کے کسی عمل کی وجہ سے ہم اسلام سے خارج نہ سمجھیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کسی مسلمان کو کافر نہ سمجھے. اور تیسری بات فرمایا کہ وَلَا تُخْرِجُوا مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ. کسی آدمی کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کا عمل کتنا گندا کیوں نہ ہو، کتنا خراب کیوں نہ ہو، کتنا شرمناک کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے ہم اس کو اسلام سے خارج نہیں سمجھ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. سورۃ منافقون کی ابتدائی اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں منافق، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اب انہوں نے جو بات کہی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ جھوٹی بات تھی. انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کا دعویٰ کیا، اور وہ بات جس کا انہوں نے اقرار کیا اور اظہار کیا وہ بات سچی تھی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو ایمان کا کچھ تقاضا ہے، اور اس تقاضے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں اور شروع میں بیان فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں. ھدی للمتقین. یہ ہدایت دیتی ہے اور ہدایت والا راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو متقین ہیں. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی بات وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون. اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک. اور وہ لوگ جو ہر اس بات پر ایمان لائے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی. یؤمنون بما انزل الیک. ایمان لائے ہر اس بات پر جو ہم نے آپ پر نازل کی. وما انزل من قبلک. اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. وبالآخرۃ ھم یوقنون. اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. تو یہاں متقی ہونے کا اور ایمان کا بنیادی تقاضا ہر اس بات کو ماننا اور اس کو دل سے تسلیم کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک عادت کا اظہار فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر ایمان لائے، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، کہ یہ پکے کافر ہیں. تو ایماندار ہونے کا تقاضا یہ ہے اور اس کی یہ شرط ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا اور جس چیز کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم فرمائی، ہر اس بات کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا. اور جو لوگ اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو مان لیتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں. تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا واقعی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تعلیمات کو مانتے ہیں یا نہیں. اگر تو لوگ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ من انکر شیئا من ضروریات الدین فإنہ لیس من اہل القبلہ ولو کان مجاہدا بالطاعات. کہ جو شخص بھی
ضروریات دین میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اگرچہ وہ اور بہت سی باتوں میں جو ہے وہ خوب کوشش کرنے والا ہو اور خوب جو ہے وہ محنت کرنے والا ہو۔ وَلَوْ كَانَ مُجَاهِدًا بِالطَّاعَةِ، نمازیں خوب پڑھتا ہو اور رمضان کے بھی روزے رکھتا ہو اور زکوٰۃ خیرات بھی خوب دیتا ہو، حج اور عمرہ بھی خوب کرتا ہو، لیکن جو چیزیں پکی ہیں، طے شدہ ہیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، اور جو چیز قطعی طور پر ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہو تو وہ آدمی دائرہ اسلام میں نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک دروازہ ہے جس سے جو آدمی داخل ہوگا اسلام میں داخل ہوگا، لیکن اسلام سے نکلنے کے ہزاروں دروازے ہیں۔ جو آدمی ان میں سے کسی ایک کی طرف آئے گا اور ان سے پار ہو جائے گا تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز قطعی طور پر ثابت ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے، تو ایسی چیزوں میں سے ایک چیز کا انکار سے بھی، ایک چیز کے انکار سے بھی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جب ویسے تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ حضور کے دور میں ہی کر لیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے صحابہ کرام کی ایک پوری فوج تیار کی گئی، جنہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف کارروائی کی اور اس کے خلاف جہاد کیا۔ تو اس کے خلاف جو جہاد کیا وہ اس کو مسلمان سمجھ کر نہیں کیا تھا، وہ اس کو کافر سمجھ کر کیا تھا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اب اگر اونٹ دے گا رسی نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ ہاں، تو یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بنیادی جو تعلیمات ہیں اسلام کی، ان میں سے ایک چیز کا بھی جو آدمی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب مولوی جو ہوتے ہیں یہ ویسے ہی لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ اسلام تو آیا تھا مسلمانوں کو، اسلام تو آیا تھا لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے، لیکن یہ مولوی لوگ جو ہیں لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ ہمارے دوستوں اور بزرگوں، کوئی عالم، کوئی مولوی لوگ کسی کو کافر نہیں بناتا۔ کافر جو آدمی بنتا ہے وہ اپنے عقیدے سے بنتا ہے، وہ اپنے عمل سے بنتا، اپنے عقیدے سے وہ بنتا ہے۔ علماء جو کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی آدمی کو کوئی مرض لگ جاتا ہے جس طرح، اور ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے، تو وہ اس کی ہمدردی کے اندر اور وہ جو ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کی تشخیص کر کے اس کو بتاتا ہے کہ تاکہ وہ اپنا ایک تو یہ علاج کر سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ اور لوگ بھی اگر وہ مرض وبائی ہے جس طرح آج کل کرونا پھیلا ہوا ہے، تو اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کو کرونا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کو کسی پر شک ہو جائے کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے، تو اول تو اس کو اپنا ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، اور جب اس کا ٹیسٹ اگر پازیٹیو آئے تو پھر اس کو بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے کرونا ہو گیا ہے اور آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنی پڑیں گی، آپ کو کوارنٹین کرنی پڑے گی تاکہ اور لوگ اس وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ تو جس طرح کرونا ایک جسمانی مرض ہے، جو وبائی مرض ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جانی نقصان ہو سکتا ہے، تو جانی نقصان اتنا سخت نہیں جتنا ایمانی نقصان ہے، کیونکہ جانی نقصان سے زیادہ یہ ہوگا کہ انسان اس پر موت واقع ہو جائے گی، اور اگر آدمی کسی وبائی مرض میں مرتا ہے تو اس کو جو ہے اسلام کے اندر شہادت کا درجہ اس کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
ایک طاعون پھیلا تھا، ایک وبا پھیلی تھی جس کو طاعون امواس کہتے ہیں. یہ فلسطین کے علاقے میں سے شروع ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں 25,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے. ابو عبیدہ ابن جراح جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں. تو ایسے لوگ اس مرض کی وجہ سے وہ شہید ہوئے. تو آج کل کے دور میں یہ جو کرونا کی مرض پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض ایسی امراض ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو لگ جائے تو پھر اس کی وجہ سے نہ صرف اس آدمی کو خود احتیاط کرنی پڑتی ہے بلکہ اس کو لوگوں سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ اور لوگ اس وبا سے اور اس مرض سے محفوظ رہیں. تو اسی طرح بعض ایسے نظریات ہیں جو آدمی ایک دوسرے سے وہ سیکھ لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے اس سے کوئی بڑا المیہ نہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہو. تو اس لیے بعض دفعہ بعض لوگ جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں یا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ وہ خراب ہو اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہوں، تو ان کی مثال، تو پھر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے اس قدم پر وہ لوگوں کو آگاہی پیش کریں اور لوگوں کو آگاہ کریں اور تاکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ خود شخص وہ توبہ کر سکے، اور اگر وہ توبہ طائب نہیں ہوتا تو کم از کم دوسرے لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں. تو اسی طرح ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے. اللہ کی توحید، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت. تو جس طرح توحید میں اگر کوئی آدمی خلل ڈالتا ہے اور اس میں گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں، اور شرک کرنے کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ نبی کیا ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اگر اس طرح کرو گے اور ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان بخشی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین خاتم النبیین بنایا. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر 6 طریقے سے فضیلت بخشی. پہلی بات یہ اعطیت جوامع الکلم، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع اور ایسے اونچے کلمات اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں. دوسری بات یہ کہ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے میری رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی. نبی کریم علیہ السلام کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی 1 مہینے کی مسافت سے بھی سن لیتا تو اس پر بھی حضور علیہ السلام کا رعب طاری ہو جاتا تھا. پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو میرے لیے مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا اور اس کو میرے لیے پاک کر دیا. یعنی میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کو نماز ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیا. اور پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں تمام مخلوقات کی طرف، تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. پہلے جتنے پیغمبر تشریف لائے، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی ایک مخصوص تعداد کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور تمام انسانوں کے لیے خصوصی طور پر رہنما بنا کر بھیجا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو مجھ پر ختم کر دیا. تو یہ ہمارا مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، تو یہ بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا.
دیکھیں ہمارا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ کیا ہے کہ یہود آدم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد وہ فرشتوں کو مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو آدم علیہ السلام سے لے کر زکریہ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی اپنی شریعت کے مطابق اپنے حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ان میں حلال اور حرام کے احکامات بھی ہیں۔ تو جو آدمی ان ساری چیزوں کا پابند ہو، اور لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود، پیغمبروں کو ماننے کے باوجود، اپنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کے باوجود، محض عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے وہ لوگ ایمان سے محروم ہو گئے اور وہ لوگ کافر شمار ہوئے۔ اور جنہوں نے ان سب چیزوں پر ایمان رکھا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تو اس کے بعد وہ لوگ مسلمان اور ایماندار کہلائے۔ اور اسی طرح جب سلسلہ آگے بڑھا تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا، تمام پیغمبروں کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، آخرت پر بھی ایمان ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں عطا فرمائیں تو جنہوں نے حضور کو مانا، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور بہت سے عیسائی ایسے تھے جنہوں نے حضور پر ایمان لائے اور آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کا پورا ساتھ دیا، جس طرح حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور اسی طرح یہودیوں کے بعض علماء عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے اور حضور کا کلمہ پڑھا اور مشرف بالاسلام ہوئے۔ تو اس طرح جنہوں نے حضور کو نبی مانا، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائے تو وہ لوگ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے حضور کا انکار کیا تو اللہ کو ماننے کے باوجود، پیغمبروں کو ماننے کے باوجود، آخرت پر ایمان لانے کے باوجود، اپنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ کافر ٹھہرائے۔ تو اسی طرح اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوں، آپ سے محبت رکھتے ہوں اور آپ کی تعلیمات اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، لیکن اگر وہ حضور کے بعد آنے والے نبی پر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ آدمی جس طرح یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے کی وجہ سے کافر بن گئے، عیسائی جو ہے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور آپ کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر بن گئے اور کافر ٹھہرے، تو جو لوگ حضور کے بعد والے نبی کو اگر نئے نبی نے آنا ہوتا تو نئے نبی پر نہ ایمان لانے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ لوگ کافر بن جاتے، اور ایمان والے صرف وہی لوگ رہتے جو اس نئے نبی پر ایمان لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوا کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، قرآن کو یاد بھی کیا ہو، قرآن کا حافظ ہو، نبی کریم علیہ السلام سے محبت رکھتا ہو، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہو، لیکن پھر بھی وہ کافر ہو، تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ نبی کریم علیہ السلام پر بند کر دیا اور آپ کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی دقت، کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ اب نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا اب بس پورا ہو گیا، اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا۔ تو یہ شرف، یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بخشا ہے کہ اس لیے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔
تو جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی کے نئے نبی کے آنے کے قائل ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے خارج ہو کر اس نئے نبی کی امت شمار ہوں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت شمار نہیں ہوں گے۔ جس طرح یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت شمار ہوتے ہیں، عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت شمار ہوتے ہیں، اور مسلمان جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو وہ آپ کی امت شمار ہوں گے۔ اور پھر جو لوگ حضور کے بعد کسی نئے نبی کے قائل ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر جس طرح عیسائی حضور کی امت میں نہیں ہیں، یہودی حضور کی امت میں نہیں ہیں، اسی طرح جو لوگ نئے نبی پر ایمان لاتے ہیں تو وہ حضور کی امت نہیں رہے، بلکہ وہ نئے نبی کی امت شمار ہوں گے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی فروئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ویسا چلتا پھرتا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو علماء جو اس چیز پر زور دیتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ختم نبوت کے مشن کے لیے اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے انہوں نے جو اپنی زندگیاں وقف کر دی، تو یہ یوں ہی نہیں وقف کی۔ ہاں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا اور آپ کی شان کا اور آپ کے مقام کا مسئلہ ہے۔ ہاں، تو پھر لوگ مغالطہ اس طرح دیتے ہیں، بھی دیکھو یہ مولویوں کا تو یہ کام ہی ہے جناب جی کہ لوگوں کو کافر بناتے رہتے ہیں۔ یہ 7 ستمبر 1974 میں جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں منتخب شدہ اسمبلی کا متفقہ فیصلہ تھا کہ جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کو مانتے ہیں، خاص طور پر مرزا غلام محمد قادیانی کو، وہ قادیانی گروپ ہو یا لاہوری گروپ ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت کی جو احمدی جماعت جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں اور دیگر مسلمان ان کو قادیانی پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس وقت کا جو ان کا رہنما اور سربراہ تھا مرزا ناصر احمد، مرزا غلام محمد قادیانی کا پوتا، مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا، مرزا طاہر احمد کا بڑا بھائی مرزا ناصر احمد تھا۔ اس کو پاکستان اسمبلی میں پورا موقع دیا گیا اور پورا وقت دیا گیا، 13 دن اس کو دیے گئے کہ وہ اپنے موقف، اپنے عقیدے، اپنے خیالات کا پورا اظہار کرے اور اس کی وضاحت کرے اور اس کی صفائی پیش کرے۔ تو جب پوری پارلیمنٹ کے سامنے 13 دن اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی اور سوال و جواب ہوتے رہے، تو پھر 13 دن کی اس کارروائی کے بعد متفقہ طور پر پارلیمنٹ میں، جس میں اکثریت علماء کی نہیں تھی، علماء تو چند ہی تھے، باقی جو ہے وہ الیکٹڈ پارلیمنٹیرین تھے پورے ملک سے، سرحد سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، پوری نیشنل اسمبلی کے یہ متفقہ یہ فیصلہ تھا کہ ایسے لوگ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو مجدد یا نبی مانتے ہیں، تو ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور مسلمان نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جو ان کو کافر نہیں بنایا، انہوں نے صرف اس کا اظہار کیا، ہاں، تاکہ جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ تاکہ ان کو موقع مل جائے اپنے عقیدے کے بارے میں اپنے عقیدے میں غور و فکر کرنے کے لیے اور اس بارے میں سوچنے کے لیے، تاکہ وہ صحیح موقف اپنا سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کسی آدمی کو کرونا لگ جائے تو باقی لوگوں کی حفاظت کے لیے ان کو حفاظتی تدابیر کا ایک موقع مل جاتا ہے، تو پھر تاکہ باقی امت اور باقی مسلمان اپنے آپ کو اس گمراہی اور اس کفر سے وہ بچا سکیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ ایک نئے نبی کے آنے کی وجہ سے امت بدل گئی اور وہ لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی ماننے کی وجہ سے کٹ گئے اور ان کی امت میں داخل ہو گئے، تو لوگ کہتے ہیں بھی دیکھو تم مسلمان جو ہے تم بھی تو ایک نبی کی آمد کے قائل ہو نا، تم بھی ایک نبی کی آمد کے تو قائل ہونا، ہم مسلمان مانتے ہیں اور یہ بات ہمارے عقائد میں شامل اور داخل ہے، اور یہ بات قطعی طور پر اور احادیث متواترہ اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لانا ہے اور ان کا دوبارہ نزول ہوگا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تم لوگ بھی تو مانتے ہو نا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور مرزا غلام محمد قادیانی صاحب مسیح موعود ہے، ان کے لیے انہوں نے ایک لقب تجویز کیا ہے، مسیح موعود۔ موعود کا معنی جس کا وعدہ کیا گیا ہو۔ تو چونکہ احادیثوں میں اس بات کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی درج ہے اور باقی کتب میں بھی ہے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، ان قریب ضرور بالضرور۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کو اس پرزور انداز میں بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا کسی بات کو ارشاد فرما دینا یہ بھی کافی ہے، لیکن اول حضور نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اس بات کا اعتراف کیا اور لکھا ہے کہ جب کسی بات پر قسم کھائی جائے نا، اور قسم کب کھاتے ہیں؟ جس طرح مقدمہ ہو عدالت میں، تو ایک جو آدمی بیان دیتا ہے اس سے پہلے حلف لیا جاتا ہے کہ وہ سچی بات کرے گا اور پکی بات کرے گا، تاکہ لوگ اس کی بات پر یقین کر سکیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی اپنی کتابوں میں ایک جگہ لکھا ہے والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاہر، کہ قسم اس بات کا، جب کوئی بات قسمیاں بیان کی جائے تو پھر اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے، ورنہ قسم کھانے کا کیا فائدہ؟ اس میں کسی تعویل، لا تعویل فیہ ولا استثناء والا فأی فائدۃ فی القسم، کہ اگر قسم کھا کر بھی گول مول بات کرنی ہے تو پھر قسم کھانے کا فائدہ ہی کیا؟ قسم کا معنی یہی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنے معنی میں ویسی ہے جیسی اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو اول تو نبی کریم علیہ السلام نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ ضرور بالضرور لیوشکن۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس میں لام تاکید نون ثقیلہ ہے، کہ جس میں تشدید اور سختی اور اس میں اہتمام اور جو ہے شدت جو ہے اور وہ پختگی کا اظہار ہے، کہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ ان قریب ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں جب حضور ایک چیز کو پرزور انداز میں بیان فرما رہے ہیں اور قسم دے کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں ضرور بالضرور ایک ہستی نازل ہوگی، اور ان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ مریم کے بیٹے ہوں گے، تو اگر انہوں نے اس ہستی نے جو نازل ہونے والی ہے ان قریب قیامت سے پہلے، اگر وہ مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے بیٹا ہونا تھا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کو کیا چیز مانے تھی کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ وہ فلاں کا ہوگا، چراغ بی بی کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام غلام احمد ہوگا؟ نہ، نبی کریم علیہ السلام نے صاف اور واضح طور پر قسمیاں اور تاکیداً فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ ان قریب ضرور بالضرور مریم کے بیٹے تم میں نازل ہوں گے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو پھر حکماً عدلا، بطور حاکم اور جو ہے فیصلہ کرنے والے اور عدل قائم کرنے والے ہوں گے۔ اور جب وہ تشریف لائیں گے تو یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیہ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد، تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ ان کی برکت سے صلیب ٹوٹ جائے گی، یعنی عیسائیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ صلیب جو ہے یہ عیسائیت کا نشان ہے، اس کا شعائر ہے۔ عیسائی اپنے کلیساؤں میں، چرچز میں اور اپنے گلوں میں صلیب اس لیے لٹکاتے ہیں تاکہ اس سے ان کی شناخت ہو سکے، ان کی پہچان ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ مصلوب پر ان کے، یعنی وہ اس عقیدے کے وہ حامل ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے اور صلیب پر ان کی گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے انہوں نے اپنی جو ہے انہوں نے موت گوارا کی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جب آسمانوں پر اٹھایا تو ظاہر ہے کہ زندہ ہی اٹھانا تھا نا۔ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک جگہ ہے۔ وہ آسمان قبرستان نہیں ہے،
دنیا میں جو لوگ انتقال فرما جائیں تو وہ دنیا میں دفن ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے تو مرزا نے جو ہے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام گلیل میں جا کر اپنے وطن میں فوت ہو گئے. پھر فرمایا کہ پھر لکھا کہ ان کی قبر بلاد شام میں ہے، اور پھر بعد میں لکھا کہ میں نے بڑی تحقیق کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر آزاد کشمیر میں ہے، محلہ یار خان سری نگر میں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام 125 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی پوری کی اور وہاں ان کا انتقال ہوا، اور محلہ یار خان سری نگر میں وہ مدفون ہیں. تو یہ مرزا صاحب کے مختلف دعوے رہے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم میں نازل ہوں گے. نازل کیوں ہوں گے؟ کہ ان کا رفع ہوا ہے اور وہ اٹھائے گئے ہیں. اگر وہ اٹھائے گئے ہیں تو ان کو اپنی زندگی پوری کرنے کے لیے دنیا میں پھر واپس آنا ہے، اور یہاں آ کر ان پر موت طاری ہوگی. اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر مزید ایک جگہ ارشاد فرمایا یتزوج ویولد لہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر ان کی شادی بھی ہوگی اور ان کی اولاد بھی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے پہلے دور میں ان کی شادی بھی نہیں ہوئی اور ان کی اولاد بھی نہ تھی. تو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کی شادی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی نصیب فرمائیں گے. فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، اور مزید اس پر یہ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی روضہ مبارک میں ان کو دفن نصیب ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، ایک کام یہ ہوگا کہ صلیب ٹوٹ جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ خنزیر ختم ہو جائے گا. اب پوری عیسائی دنیا میں خنزیر جو ہے کھلا اور جو عام کھایا جاتا ہے. تو اسلام میں اور جو ہے آسمانی تعلیمات میں خنزیر حرام تھا، حرام ہے، حرام رہے گا. لیکن اس لیے عیسیٰ علیہ السلام چونکہ عام طور پر عیسائی ان کی غذا میں یہ چیز شامل ہے اور اس کو کھاتے ہیں، تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے خنزیر ختم کر دیا جائے گا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جو ہے اس وقت چونکہ دجال کا دورہ ہوگا، اس کا دور ہوگا، اور دجال مسلمانوں پر بہت سختی کر رہا ہوگا، اور جو اس کو خدا مانیں گے ان کے لیے وہ رزق کے دروازے کھولے گا، اور مسلمانوں پر رزق کے دروازے تنگ ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وَيُفِيدُ الْمَالِ، اور عیسیٰ علیہ السلام گویا مال تقسیم کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے جو ہے، اور اس سے پہلے بلکہ امام حضرت مہدی علیہ رضوان کے دور میں زمین اپنے خزانے الگ دے گی، اور جو ہے زمین میں خوب برکت ہوگی مسلمانوں کے لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر جو ہے مال خوب تقسیم کریں گے، اتنا کریں گے کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہ ہوگا. وَتَكُونُ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک سجدہ جو ہے اس کی قیمت دنیا وما فیہا سے لوگوں کی نگاہوں میں بڑھ جائے گی، اور مال کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں رہے گی. اور پھر آگے نبی کریم علیہ السلام نے اور احادیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہلک اللہ فی زمانی الملل کلہا الا الاسلام. مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی اس حدیث کو اپنی ایک کتاب میں روحانی خزان جلد نمبر 14 میں جو ہے بعد میں ان کے ماننے والوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کی کتابوں کو جو ہے روحانی خزائن ایک جو ہے سیٹ کے اندر وہ سارا اس کو جمع کیا ہے. تو 14ویں جلد میں یہ بات منقول ہے اور موجود ہے کہ مرزا نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہلک اللہ فی زمانی الملل کلہا الا الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ تمام ادیان کو ختم کر دے گا اسلام کے علاوہ. اور حضور علیہ السلام نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. بِعِزِّ عَزِیزٍ وَبِذُلِّ ذَلِیلٍ، اگر کوئی اس کو اپنی رغبت سے قبول کرے تو بہت اچھا، ورنہ جو ہے اسلام ضرور بھی ضرور ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کام حضور کی طرف سے نیابتاً جو انجام فرمائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا. قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بہت سی باتیں سکھانا اور بتانا چاہتا ہوں جس کی تمہارے اندر ابھی استعداد نہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو پھر وہ تمہیں ساری باتیں بتائیں گے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
ایک پورا نظام زندگی جس ہستی نے پیش کیا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات و برکات ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے مطابق یہ فرمایا کہ وہ میری تعریف کریں گے اور میری تصدیق کریں گے. He will glorify me. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور آپ کی تصدیق کی. ہم مسلمان بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن کیوں؟ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ باتیں تعلیم ارشاد فرمائی ہیں. تو اور باقی یہودی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں، اور باقی لوگوں کے ہاں بھی اور باقی ادیان میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں، وہ ایک محض تاریخی کردار ہیں. لیکن مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مانتے ہیں. اور یہ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں. ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک تو یہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو اپنے پہلے دور میں بھی جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرتے تھے اور اپنی رسالت کا اعلان فرماتے تھے، وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی بشارت بھی سناتے تھے. اور کل قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے اور چاہیں گے کہ ان کا حساب شروع ہو، تو پھر پہلے لوگ جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. لمبی حدیث ہے. پھر نوح علیہ السلام کے پاس، وہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام بالآخر فرمائیں گے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک ایسی ہستی کو جانتا ہوں کہ وہ ضرور اس کام کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو وہ لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجیں گے اور لوگوں کو توجہ حضور کی طرف پھیریں گے. تو جس طرح شروع میں اور آخرت میں بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حضور کی طرف بھیجتے رہے، تو اپنی زندگی کے دوسرے دور میں قیامت سے پہلے جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی تلقین کریں گے. تو وہ گویا حضور کی نیابت میں اسلام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں گے. تو اور اس کے ساتھ مزید یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضور نے فرمایا یلقی اللہ الامن، اللہ تعالیٰ اتنا امن و امان دنیا میں قائم فرما دیں گے کہ ایک اونٹ اور شیر ایک جو اکٹھے وہ چریں گے، اور جو ہے ایک گھاٹ پر جو ہے بھیڑیے اور بکریاں پانی پئیں گے، اور جو ہے بچے سانپوں سے کھیلیں گے. مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب تحفہ گولڈویہ میں، جو روحانی خزان جلد نمبر 17 میں شامل ہے، اس کے صفحہ نمبر 78 پر اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے مرزا غلام محمد قادیانی نے کچھ اشعار لکھے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ حضور کی پیروی میں کیا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر پیروی کی اور اس آپ کی پیروی میں نے یہ کمال حاصل کر لیا، گویا نبوت کا وہ سارا عکس میرے اندر وہ سما گیا. تو چونکہ پیروی میں ہوا اس لیے میں حضور کا امتی بھی ہوں، اور چونکہ وہ کامل عکس مجھ میں سما گیا تو میں نبی بھی بن گیا. تو ایسی نبوت یہ نبوت نہیں، یہ مذاق ہے. ہاں، اگر اس طرح پیروی میں نبوت ملنی ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو ملتی. والذی جاء بالصدق وصدق به، ہاں، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کی تصدیق کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن ثانی اثنین کہہ کر پکارتا ہے. یہ لقب، یہ اعزاز عطا فرمایا کہ دو میں سے دوسرا. ہاں، گویا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس قدر وفادار تھے اور اس طرح تابع دار تھے، فرما بردار تھے. ہاں، بلکہ کہنے والوں نے تو یوں بھی کہہ دیا کہ سایہ بھی اپنے اصل کا اتنا وفادار نہیں ہوتا جتنا صدیق اکبر حضور کے وفادار تھے. لیکن اس سب کے باوجود حضرت ابو بکر کو نبوت نہ ملی. حضور فرما گئے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ان کے لیے دعائیں کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن ہشام سے یا عمر بن الخطاب سے. ہاں، تو حضور کی خواہش تھی کہ ان دونوں میں سے ایک ایمان والا بن جائے اور ایک کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز دیں اور ان کو ایسا بنائیں کہ پھر اسلام ان کے ذریعے سے عزت پائے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے
غالباً امام قرطبی نے یا امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر میں سورۃ انفال کی آیت ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کہ اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور جو آپ کی پیروی کرتے ہوں ایمان والوں میں سے. تو یہ آیت مبارکہ حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی کہ حضرت عمر گویا حضور کے لیے اب بس کافی ہیں. تو لیکن حضرت عمر کو بھی نبوت نہ مل سکی اور بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے علماء صلحاء محدثین فقہاء تشریف لائے جنہوں نے بڑی دین کی خدمات کی لیکن کسی کو نبوت نہ ملی اور کسی نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا. تو مرزا غلام احمد قادیانی میں ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والوں سے یہ پوچھیں کہ ان میں کیا کمال تھا کہ تم نے ان کو نبی سمجھ لیا. حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے بیٹے نے اس چیز کو لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے نہ حج کیا نہ اعتکاف کیا اور نہ کبھی زندگی میں زکوٰۃ دی، حالانکہ بڑے مالدار تھے. جب مرزا صاحب نے ارادہ کیا کہ محمدی بیگم سے نکاح ان کا ہو جائے تو انہوں نے بہت سی دولت اور جاگیر دینے کا وعدہ بھی کیا. تو وہ جاگیردار تھے مالدار تھے لیکن زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہ دی. تو نہ زکوٰۃ دی نہ حج کیا نہ اعتکاف کیا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے. بہرحال تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا امن و امان قائم ہوگا. اور پھر مزید جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں فرمایا، سورۃ یاسین کی آیت ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ ہم نے حضور کو اشعار تعلیم نہیں دیے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شعر و شاعری آپ کے شان کے مناسب ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہاں نبی شاعر نہیں ہوتا، نبی اللہ کا کلام لوگوں کو سناتا ہے. تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے شعر و شاعری نہیں فرمائی. مرزا صاحب شاعر تھے تو جنہوں نے جو دعویٰ کیا حضور کی کامل اتباع کا، تو یہ کامل اتباع کیسے جب حضور نے زندگی بھر شعر نہیں کہے تو اس کو شعر و شاعری کہاں سے آ گئی. تو مرزا صاحب نے اپنے شاعرانہ انداز میں تحفہ گولڈویہ میں یہ بات ذکر کی اور لکھی ہے کہ جب وہ آئے گا، وہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا. جب وہ آئیں گے تو دنیا میں امن و امان ہوگا، یعنی تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلہ کو یکسر مٹائے گا. جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر دنیا میں جنگ و جدال ختم ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد کبھی پھر دوبارہ جنگ نہیں ہوگی. جو آخری جنگ ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دجال کے خلاف ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے. تو مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو صلح کو ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلہ کو وہ یکسر مٹائے گا، ایک گھاٹ پہ پئیں گے شیر اور گوس پند، کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف اور بے گزند، یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کی نزول اور تشریف آوری کے بعد دنیا میں اس قدر امن و امان قائم ہوگا، جنگیں ختم ہو جائیں گی اور جو ہے بھیڑیے اور بکریاں جو ہے وہ ایک گھاٹ پر اکٹھے پانی پئیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وقت آ گیا ہے؟ کیا دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد تو دنیا میں جنگ و جدال ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مرزا صاحب کی تشریف آوری کے بعد، مرزا صاحب کا انتقال ہوا 26 مئی 1908 میں. تو 1914 میں کوئی امن سمجھوتا نہیں قائم ہوا دنیا میں، بلکہ عالمی جنگ کا آغاز ہوا. اور پھر جب وہ 4-5 سال جنگ رہی، پھر اس کے بعد جب وہ ختم ہوئی تو ایک دنیا میں اسلحہ کی دوڑ لگ گئی. مرزا صاحب نے تو کہا تھا بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا، یعنی تیر و کمان بنانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، لوگ یہ بنانا بھی بھول جائیں گے. لیکن مرزا صاحب کے بعد تو دنیا میں ایسی ہتھیاروں کی بین الاقوامی دوڑ لگی کہ طرح طرح کے جدید اور خطرناک اور مہلک ہتھیار دنیا میں ایجاد ہوئے. ایٹم بم اور بڑے بڑے میزائل اور جنگی جہاز اور بحری بیڑے، اور دنیا میں کیا تباہی کا سلسلہ شروع ہوا.
اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی اور اب ایک تیسری جنگ عظیم کی تیاری ہے. اور دنیا میں کتنے خطرناک قسم کے بم بنائے گئے اور پھینکے گئے اور لوگوں کی اموات واقع ہوئیں اور دنیا میں تباہی مچی. تو جب مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، تو جب نہیں ہوئی بلکہ ان میں اضافہ ہوا اور دنیا میں تباہی کے اسباب اور بڑھتے چلے گئے، تو پتہ چلا کہ مرزا صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا تھا وہ ان کا دعویٰ حقائق اور سچائی پر مبنی نہیں تھا بلکہ جھوٹ اور دھوکہ تھا. تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت کے مدعی ہوں، ان کو صرف حضور نے جھوٹا نہیں کہا. عربی میں کسی بات کو کسی کی صفت بیان کرنے کے مختلف پیرائے ہیں. جس طرح اللہ غافر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو قرآن میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں: غافر، غفور، غفار. غافر یعنی معاف کرنے والا، غفور بہت معاف کرنے والا، غفار بہت انتہائی معاف کرنے والا. تو اسی طرح ایک یعنی جو جھوٹا ہو تو اس کے لیے کاذب کا لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے، جھوٹا. لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک کاذب ہے. اور پھر جو ہے دوسرے درجے کا کذوب ہے، اور پھر انتہائی درجے کا یعنی مبالغے کا صیغہ ہے جو انتہائی جھوٹا ہو تو عربی میں اس کو کذاب کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جب جھوٹے مدعیان نبوت کا یعنی نبوت کے دعوے داروں کا ذکر فرمایا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جھوٹے ہوں گے، بلکہ فرمایا کذاب دجال ہوں گے، یعنی پرلے درجے کے، انتہائی درجے کے وہ جھوٹے لوگ ہوں گے. تو جب مرزا صاحب نے خود ایک معیار بتایا اور اقرار کیا اور اس کو ظاہر کیا اور لکھا، لیکن خود اس معیار پر نہ اتر سکے، تو کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مرزا صاحب کی یہ ساری باتیں جھوٹی تھیں اور ان کے یہ سارے دعوے یہ جھوٹے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اسلام پر اور نبی کریم علیہ السلام کی امت پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. تو یہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں نا کہ یہ چیز کفر ہے، تو یہ لوگوں کو ہم کوئی عالم جس طرح کوئی ڈاکٹر کسی کو مرض لگاتا نہیں بلکہ اس کی تشخیص کرتا ہے اور اس کو صرف بتاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ تمہیں یہ مرض لگ گیا ہے تاکہ وہ اپنا علاج کر سکے اور لوگ بھی اس مرض سے محفوظ رہ سکیں. تو اسی طرح علماء کسی کو کافر بتاتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں، بلکہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ چیز کفر ہے، اور اس عقیدے کو اپنانے کی وجہ سے آدمی کو اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار سمجھے لیکن وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور وہ اسلام سے خارج ہے. تو یہی فیصلہ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں متفقہ طور پر پاس ہوا اور وہ قانون کا حصہ بنا. تو اس سے قادیانیوں کو جو ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ ختم نبوت کے صدقے میں صحیح معنوں میں ختم نبوت پر ایمان لائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں داخل ہو کر اپنے جو ہے ایمان کی سلامتی وہ پائیں تاکہ کل قیامت کے دن بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ان کا شمار ہو سکے. وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.